الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما آمین۔ قابل احترام علماء کرام، حسن گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مدرسہ کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے
یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رچایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اس مدرسے کے انتظامیہ اور یہاں کے لوگوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی سامعین اور سامعات اس جلسے میں شرکت جنہوں نے کی ہے، خطاب کرنے والے کو بھی اور خطاب سننے والوں کو بھی، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ قرآن کریم سورہ انعام سے 151، 152 اور 153 تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ تین آیتوں کو لے کر کے آج ہماری گفتگو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کے مطابق حق بات کہنے کی، اور آپ سامعین حضرات کو حق بات سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا، اور انسانوں کو بھیجنے کے بعد انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کئی ہزار نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، رشیوں کو، منیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ان نبیوں کا بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو، پیغمبر کو، رشی منی کو بھیجا تاکہ وہ نبی، رشی منی، پیغمبر لوگوں کو بتائیں کہ انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، وہ بتائیں کہ اس روئے زمین اور اس دھرتی کے اندر انسان آیا ہے تو آیا کیوں ہے، مقصد کیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کری۔ جتنے بھی رسول آئے تمام رسولوں نے اسی بات کی دعوت دی۔ تمام نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، رشیوں کا، منیوں کا مول منتر کبھی نہیں بدلا، کلمہ کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا۔ حضرت نوح آئے تو نوح نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مانگو تو اسی ایک اللہ سے مانگو،
جھکو تو اسی ایک اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو تو اسی ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، تمام کے تمام نبیوں کا یہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لاسٹ نبی ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا کے اندر روئے زمین کے اندر آئے تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی کہہ دو، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو، آؤ آؤ میں تمہارے درمیان تلاوت کر کے بتاؤں، میں تمہارے درمیان پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، میں تمہیں بتاؤں، اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، میں تمہیں پڑھ پڑھ کر کے سناؤں، میں تمہارے درمیان تلاوت کر کے سناؤں، اللہ تشرکوا بہ شیئا ما حرم ربکم، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کر دی ہے، تیرے رب نے کون کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہے، آؤ میں پڑھ پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، تلاوت کر کے میں تمہیں سناؤں، تیرے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کو تمہارے لیے کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے ہو، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو، آؤ میں تمہیں پڑھ پڑھ کے بتاؤں، تمہارے درمیان تلاوت کر کے میں تمہیں سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کون کون سی چیزیں حرام کی۔ حرام کی ایک لسٹ ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہے، پوری لسٹ موجود ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کلیئر ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حلال بھی واضح ہے، حلال کلیئر ہے اور حرام بھی کلیئر ہے، حلال کی لسٹ موجود ہے اور حرام کی بھی لسٹ موجود، یہ حلال یہ حلال، یہ حلال یہ حلال، یہ حرام یہ حرام، یہ حرام یہ حرام، دونوں چیزیں موجود ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی جس کے بارے میں شک ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچ گیا، استبرأ لدینی وعرضی، اس نے اپنی عزت بنا لی، بچا لی، اس نے اپنی دین کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، فرمایا امام کائنات نے جو مشتبہ چیز کے اندر واقع ہو گیا، مشتبہ چیز کے اندر چلا گیا، جو شبہات کے اندر داخل ہو گیا، وقع فی الحرام، گویا کہ وہ حرام چیزوں کے اندر داخل ہو گیا۔ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ان دونوں چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کہتا ہے اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو آؤ میں تمہارے درمیان پڑھ پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس اللہ کے علاوہ کسی کو تم ساجی مت سمجھاؤ، کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت سمجھو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قل تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں،
اے یہودیو عیسائیو، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف، ایک ایسی کتاب کی طرف آؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، جو ہم میں اور تم میں برابر ہیں، ہم میں اور تم میں یکساں ہیں۔ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، تیرے یہاں بھی وہی ہے، میرے یہاں بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے یہاں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آؤ ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بابا، کوئی مورتی، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے۔ دا پرنس آف دا There is no God. God is the only one without second. دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں۔ یچتیو یوم محنستسما دیو شوری دیشا، ایک وہی اللہ ہے، اسی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں۔ اگر مانگنا ہو، اگر پکارنا ہو تو اسی ایک اللہ کو پکارو۔ یچتیو یوم محنستسما دیو شوری دیشا، اس اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ، اس بھگوان کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے۔ مانگو اسی اللہ سے مانگو، بیمار پڑو گے تو وہی اللہ شفا دے گا۔ ابراہیم کہا کرتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اللہ ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی اللہ مجھے مارتا اور جلاتا ہے، وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی اللہ بیمار کرتا ہے۔ اس اللہ کا پاور یہی ہے کہ اللہ جسے چاہے بیمار کر دے، اللہ جسے چاہے شفا دے دے، اللہ جسے چاہے مار دے، اللہ جسے چاہے زندہ کر دے۔ اس اللہ کا یہ پاور ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ چھمتا نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ کسی کو مارے اور کسی کو جلائے، کسی کو شفا دے، کسی کو بیمار کرے۔ اسی اللہ کے اندر یہ تمام کے تمام کوالٹیاں موجود ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک وہی اللہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ آسمان کے اندر جتنے بھی چیزیں، زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں، سمندروں کے اندر جتنے بھی مچھلیاں ہیں، اور مچھلیوں کے پیٹ کے اندر جتنے بھی انڈے، اور وہ انڈوں کے اندر جتنے بھی مرد، جتنے بھی مادے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مچھلیوں کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، اور سمندر کے اندر بہت سارے مخلوقات ہیں جس کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان کو زمین کا مالک اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج کا مالک کوئی اور ہے، چاند کا مالک کوئی اور ہے، زمین کا مالک کوئی اور ہے، آسمان کا مالک کوئی اور ہے، بارش کا مالک کوئی اور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یخلق ما یشاء، جسے جو چاہتا دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، ہاں کسی کو تو اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹی دیتا ہے، اور کسی کو بیٹا دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور کسی کو بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے۔ زندگی بھر اس کی زندگی، اس کی جھولی میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اور کہیں فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو دونوں چیزیں ملا کر کے دیتا ہے، بیٹیاں بھی بیٹا بھی، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما
اور جسے چاہتا بانج رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے تمام بابا مل کر کے اس کو ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی ہے، تمام کے تمام پیر مل جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی بابا ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، اور جتنے بھی اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام قبر والے، یہ تمام کے تمام ملا، یہ تمام کے تمام پیر مل کر کے اگر کسی کو اولاد دینا چاہیں تو اولاد بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اولاد دینا اس کی بس کی بات نہیں ہے، اولاد دینا دور کی بات ہے، وہ اتنا بھی مالک نہیں ہے، اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ اس کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے قبر سے کب اٹھایا جائے گا، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں اتنا بھی مالک نہیں ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اتنا بھی کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اگر کوئی مکی کوئی چونٹی بنانے کے یہ لائق نہیں ہے، کوئی مکی اور چونٹی بنانے کے لائق نہیں ہے، اتنے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ کوئی چونٹی بنا ڈالے، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے کہ کوئی چونٹی اس کے یہاں کوئی مٹھائی ہو اس کو لے کر کے بھاگ جائیں، اس کو بھگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس کو وہاں سے مارنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اور لوگوں اللہ کو چھوڑ کر کے جنوں کو پکارتے ہو، یہ سب کے سب کمزور لاچار ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے حرام کی لسٹ بتا دی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو عبادت مت کرنا، کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ جو کچھ بھی ہو زندگی میں اللہ کے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، وہی اللہ تیری زندگی کا مالک ہے۔ حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ بن جبل سنو، اگر تمہیں مار دیا جائے، ان قتلت او حرقت، اگر تمہیں مار دیا جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اے معاذ بن جبل تم اللہ کا شریک مت سمجھانا، اللہ کا شریک مت ٹھہرانا، اے معاذ بن جبل اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت بنانا، اے معاذ بن جبل تمہیں کچھ بھی کر دیا جائے، تم اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت بنانا، یہ بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ مت کرنا، کبھی بھی عقیدے سے سمجھوتا مت کرنا، سب کچھ کر لینا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج اہل حدیثوں کے اندر، آج قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگوں کو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جس کے یہاں بیٹا بیٹی نہیں ہے تو کچھ کٹ ملاؤں کے چکروں میں آ کر کے، یہ تعویذ اور گنڈے کے چکر میں آ کر کے، چند پیسوں میں بکنے والے چند مسلمان ایسے ملیں گے جو پیسہ دے کر کے تعویذ لیا کرتا ہے اور اپنے گلے میں باندھتا ہے، اپنے بیوی کے گلے میں باندھتا ہے، اس کے ہاتھ میں باندھتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے یہ تعویذ بیٹا دے گا، یہ تعویذ اسے اولاد دے گا۔ میرے بھائیو یہ تعویذ اولاد کیسے دے؟ اس کے اندر اتنا پاور کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ نشرک بہ شیئا ولا نعبد، اللہ نشرک بہ شیئا، کہ ہم ایک دوسرے کے علاوہ ہم آپس میں یہ سمجھوتا کریں، آپس میں یہ عہد کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہتا میرے بندو تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا انت جعل للہ ندن وہو خلقک۔ او اہل حدیثو، او کٹیہار پورنیہ بہار کے لوگوں اور چینلوں کے ذریعے سے سننے والوں سنو، سارے گناہ کر لینا لیکن یہ گناہ مت کرنا، یہ پاپ مت کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا یہ گناہ ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو مصیبتیں ٹالنے والا سمجھو، کسی کو برکت دینے والا سمجھو۔ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ لاچار ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ خود پریشان ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود لکیر کے فقیر ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کو بھی قرآن نے ریکارڈ کر ڈالا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے سنو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں میری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اے میرے بیٹے سن، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ شرک بہت ہی زبردست گناہ ہے۔ اے میرے بیٹے یہ مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جیونی اٹھاؤ، اس کے زندگی کو پڑھو، اس کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی پوجا آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم بھی کریں گے۔ ایک اللہ۔ اپنے بچوں کو یہ توحید کا پاٹھ پڑھاؤ، عقیدہ سمجھاؤ اپنے یہاں۔ اہل حدیثوں کے اندر بھی عقیدہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اس کے یہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں، غیروں پر بھروسہ ہو رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے کتنوں بھی بڑا بابا ہو، نہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ کئی جگہوں پہ دیکھیے نا، اگر بیٹا بیٹی لینا ہو تو یہاں آ جاؤ، بیٹا بیٹی لینا ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ یہ ایک دھندا چل نکلا ہے، دکانیں لوگوں نے کھول لی ہے، یہاں بیٹا وہاں بیٹی۔ ہاں، اور کچھ جگہوں میں تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو بھی دینے لگا ہے۔ اگر کوئی لڑکی نہیں پٹ رہی تو یہاں آ جاؤ، یہاں تمہاری محبوبہ ہم دلوا دیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، او لوگو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یاد رکھیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت مرتی اس حال میں ہوئی ہو، مرا اس حال میں مرا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مرا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ
لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، مرتے سمے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہوئی تو دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جب میری موت ہوتی ایمان اسلام کی حالت میں موت ہو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، مسلمان بن کر کے مرو۔ کئی لوگ شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، چوری کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، زنا کرتے ہوئے مرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہوئے مرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہوئے اس کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، لا الہ الا اللہ کی حالت میں میری موت آئے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو، جب بندہ مرنے کے قریب پہنچے اس کے پاس تم جاؤ تو وہاں پہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس سے کہو، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں پہ لا الہ الا اللہ کے ورد کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ شاید کہ مرنے والا اپنے کانوں سے جب یہ لا الہ الا اللہ سنے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، تم پڑھو وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین کہتے دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھو، شرک کو اپنے یہاں پنپنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں بھٹکنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرو اور توحید کو اپنے یہاں ایکسپٹ کرو اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم دائم کرو۔ میرے بھائیو، توحید سب سے بڑی دولت ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ توحید کتنی بڑی دولت ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، امام کائنات کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مجرم کو بلائے گا، ادھر رہو، ایک مجرم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ہاں کیا۔ اللہ کہے گا اس کی گناہوں کی رجسٹر لے کر کے آؤ، گناہوں کا رجسٹر لایا جائے گا، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، مد البصر، نگاہیں جہاں تک جائے گی اتنے دور تک رجسٹر ہوگا، گناہ بھرا ہوا ہوگا، پہلے پیج میں بھی بھرا ہوا، دوسرے پیج میں بھی، تیسرے میں، سب مطلب پورا کا پورا گناہوں سے وہ رجسٹر بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ کہے گا میرے بندے یہ بتاؤ کہیں میرے فرشتوں نے، میرے لکھنے والوں نے کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ کام ہی نہیں کیا اور تمہارے اوپر یہ میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر ایسے طور پر لکھ دیا ہے تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، اسی وجہ سے تیرے فرشتوں نے ان چیزوں کو لکھا ہوا ہے۔ پھر بندہ مایوس ہو جائے، اب تو میں گیا، کہانی ختم ہے، جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کہے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو بول، کہے گا نہیں۔ اللہ کہے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، وہ کہے گا اللہ یہ گناہوں سے بھرا ہوا رجسٹر ہے، پلہ میرا پورا کا پورا بھاری ہو چکا ہے گناہوں سے، کون سی نیکی ہے؟ ایک نیکی کیا کام دے گی، ایک نیکی کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا جس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔
یہ دنیا میں اس بات کا اس نے قرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس کارڈ کو، اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا اور لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے بندے تم اسی توحید کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے، تمہارے گناہوں کو اسی توحید نے مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، اس توحید کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پڑھ دو، لوگوں میں اس آیت کی تلاوت کر دو، حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ہی کے اوپر یقین کرو، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کر اور اللہ ہی کی عبادت کر۔ پہلا حرام جو چیز کیا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے یہ حرام ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا